پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کریں کہ کیا پاکستان میں تیونس اور مصر جیسے حالات ہیں اور کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. حسن عسکری صاحب آپ بتائیے گا, جو ہم بریک پر جانے سے بات کر رہے تھے, پہلے بات کر رہے تھے کہ شریعہ جو ہے وہ ایک نظریہ ہے جو پاکستان میں بہت مقبول ہے, لیکن کیا ان انتخابات کے ذریعے جو ہمارے ہاں سسٹم ہے اس کے ذریعے تبدیلی آئے گی یا کوئی اور نظریہ اور کسی اور طریقے سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ حالات تو جو ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, یہ تو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. دیکھیے, شریعہ جو ہے وہ ایک نعرہ ہے, کیونکہ نظریے کے طور پہ اس لیے افیکٹو نہیں ہوتا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کے پاکستان میں ہر پارٹی اسلام کو اون کرتی ہے, پیپل پارٹی بھی اسلام کو اون کرتی ہے, لہٰذا ہماری مذہبی جماعتیں مذہب پہ ایکسکلوسیو کلیم نہیں کر سکتی, باقی اس کا مطلب ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد, شریعت کے نعرے کی بنیاد پر یا شریعت کے نظریے کی بنیاد پر پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا. بالکل نہیں آ سکتا. اس سے آپ کی ریاست سیکٹیرین ریاست بن جاتی ہے, اور سیکٹیرین ریاست جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کو جو ہے لوز کرتی ہے, اور پاکستان کے اندر زیادہ نفسا نفسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. پھر تبدیلی یا انقلاب کس طرح آئے گا پاکستان میں؟ جو حالات ہیں, حالات, یہ بات تو ہمارا کنسنسس ہے نا کہ حالات ایسے ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں یا انقلاب لاتے ہیں, پھر کس وجہ سے آئے گا؟ دیکھیے, آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے حالات درست نہیں ہیں, اندرونی صورتحال خراب ہے, اقتصادی صورتحال خراب ہے. اس کے لیے تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے آپ بیلٹ باکس سے انقلاب لائیے. اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا جس ملک میں اگر آپ نوجوان سے پوچھیں کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں یا دبئی میں نوکری چاہتے ہیں, تو وہ دبئی میں نوکری کے لیے تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب اقتصادی حالات اتنے خراب ہیں اس ملک کے, یا پاکستان کے نوجوان نظریاتی طور پر بہت کمزور ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ کمزور ہیں اور واضح نہیں ہے. ایک آئیڈیولوجیکل کنفیوژن ایگزسٹ کرتا ہے یہاں پہ. ایک نظریہ نہیں ہے, بہت سے نظریات ہیں جو کہ آپس میں لڑتے بھی ہیں, آپس میں ساتھ ملتے بھی ہیں, لہٰذا وہ انقلاب کی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیٹ کی افیکٹونیس کم ہو جائے گی, اور پاکستان کے اندر جو ہے نا منی انسرجنسیز آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. جی, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل کنفیوژن ہے پاکستان میں, اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ نظریاتی طور پر کمزور ہے, وہ اپنی اقتصادی معاشی حالات بہتر کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے یہ زیادہ اہم ہے. آپ یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن جو کرنٹ سسٹم ہے وہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے پا رہا. ہم سبھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی اکنامک حالات بہتر کر لیں, لیکن جو ایگزسٹنگ سسٹم پچھلے 63 سال سے چلا آ رہا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ٹونیزیا میں اور ایجپٹ میں, وہ ان نوجوانوں کو اجازت نہیں دے پا رہا, اس لیے وہ ایک آلٹرنیٹو سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں, ہم لوگ 1% سوسائٹی کہلاتے ہیں, ایجپٹ کو بھی 1% سوسائٹی کہا جاتا تھا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 1% لوگ ہیں پوری سوسائٹی کے, وہ تقریباً 90% اثاثے, نیشنل اثاثے جو ہیں وہ اون کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. امیر غریب کا فرق بڑھتا ہے, امیر غریب کا فرق بہت زیادہ بڑھ گیا. تو یہ کرنٹ سسٹم اس فرق کو کم نہیں کر پا رہا. حسنی مبارک اصل وجہ نہیں ہے, وہ سسٹم اصل وجہ ہے مصر میں جو اس وقت حالات ہیں. جی, تو وہ تو سسٹم ہمارے یہاں بھی خراب ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارے ہاں لہر پہنچے گی اس تبدیلی کے لانے کے لیے جو وہاں پہ؟ دیکھیے, لہر پاکٹس میں تو پہنچنا شروع ہو گئی ہے. ابھی جو شدید کمی ہے وہ ہے ایک قیادت کی, جو کہ اس نظریے کو, اس قومی بیداری کو تبدیل کر دے انقلاب کے اندر. یہ آسان کام نہیں ہے, بیکاز کاؤنٹر ریولوشنری فورسز جو ہیں, جیسے ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے, ایجپٹ میں فوج نہیں چاہتی کہ انقلاب آئے, ایجپٹ میں امریکہ نہیں چاہتا کہ انقلاب آئے. امریکہ اور فوج دونوں یہی چاہتے ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے, جو بنیادی سیاسی ڈھانچہ ہے, وہ انٹیکٹ رہے. چلیں, اسی سے پاکستان بھی مصر سے زیادہ مختلف تو نہیں. اللہ, امریکہ اور آرمی تین اے ہیں یہاں پہ. یہ بتائے گا کہ پاکستان میں امریکہ اور آرمی چاہیں گے کہ یہاں انقلاب آئے یا تبدیلی آئے؟ دیکھیں, پاکستان کی فوج کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی جس ڈائریکشن میں جاتی ہے, پاک فوج اس کے خلاف نہیں جاتی. مصر میں بھی ہمیں ایک یہ نظریہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ اسٹریٹ لیول پہ جو آرمی کی کمانڈ ہے وہ پروٹیسٹرز کے اوپر اٹیک نہیں کر رہی, پروٹیسٹرز کو مار نہیں رہی, وہ ان کے ساتھ ہے. اور اس وقت جو نعرہ بازی ہو رہی ہے اسٹریٹ لیول پہ, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹرز جو ہیں ایجپٹ کے, وہ ایجپٹ کی فوج کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. فرزانہ باری صاحب, مختصراً وائنڈ اپ کر رہے ہیں ہم, تو یہ بتائیے گا کیا پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ آئے گی تو کس طریقے سے آئے گی؟ کیا قیادت ملے گی؟ نہیں.
دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ قیادت نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو موجودہ قیادت جمہوری آپ کو جو مین سٹریم میں نظر آتی ہے اس پہ لوگوں کا اس طرح کا اعتماد نہیں ہے، وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے۔ تو کیونکہ قیادت نہیں ہے، اور میں بالکل ایگری نہیں کرتی کہ یہ نظریہ جو ہے یہ شریعت کا موجود ہے، کیونکہ اس میں جو اسی لیے میں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ کیونکہ یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے، لہٰذا یہ جو قوت، یہ لوگ جو شریعت کی بات کرتے ہیں یہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور تشدد کے بنیاد کے اوپر وہ پاکٹس میں اپنی عملداری بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ سوات میں ہوئی، مالاکنڈ میں ہوئی، اور کچھ لوگ دوسرے، کیونکہ جو عسکری صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی سوشل ڈویژنز موجود ہیں، مختلف سطحوں پہ موجود ہیں، ریجنل ڈویژنز ہیں، کلاس طبقاتی ڈویژنز موجود ہیں، سیکٹیرین ہیں، تو ہمارے ہاں اسی لیے میں نے پہلے بات کی تھی ابصار کی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اگر جمہوری نظام ہمارا ایک ہی راستہ ہے، میرا یہ ہے کہ راستہ ایک ہی ہے جمہوری، جب اور اس جمہوری نظام کو ڈیلیور کرنا ہوگا، اگر ڈیلیور نہیں ہوگا تو اس وقت پاکستان میں انارکی کی صورتحال پھر بنے گی۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ آپ نے لکھا بھی ہے شاید کہ جو ہمارا ریفارمز کا اگر سسٹم آ جائے، ریفارمز ہو جائیں اس ملک میں، تو ہم ایک خونی تبدیلی سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں انقلاب کو روکنے کے صرف دو طریقے ہیں نا، یا آپ ریفارمز لے آئیں سسٹم میں، اور یا آپ ریپریشن بڑھا دیں۔ ٹھیک، اب ریپریشن تو بڑھ نہیں سکتا، اقتصادی ریپریشن تو ہے پاکستان میں، ہر طرح کا ہے جی، ہر طرح کا ڈپریشن ہے۔ دیکھیں جب پی ٹی سی ایل ورکرز پہ اٹیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے لیبر قومی موومنٹ کے جو ورکرز ہیں، تو وہ تو اٹیک تو بہت ہو رہا ہے، ریپریشن تو بہت ہے، لیکن ریپریشن کو تو بیک فٹ پہ۔ عسکری صاحب آخری فکرہ ایک صرف بتا دیجیے، ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے کہ کیا جو ہے پاکستان میں اس جمہوری نظام کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے، ریفارمز ممکن ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس میں بہتری کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کے ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ حالات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت سے کرنا ہے، آئینی طریقے سے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ پاکستان میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اویلیبل تھیوری میں ہے اور خواہشات میں۔ لیکن تاریخ میں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کہ گندی جمہوریت کو آپ چلاتے جائیں اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، شکریہ ڈاکٹر فرزانہ باری، شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب۔ آخری بات جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں تقسیم در تقسیم ہے، مختلف بنیادوں پر، لسانی ہے، مذہبی ہے، سیکٹیرین ہے، اس میں جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو تبدیلی بہتر طریقے سے لا سکتا ہے بغیر کسی خون خرابے کے۔ لیکن کیا گندی جمہوریت جو ہمارے ہاں اس وقت موجود ہے، جو اپنی اصلاح نہیں کر رہی، جو سسٹم کی اصلاح نہیں کر رہی، وہ کتنا عرصہ تک عوام کو اس طرح دھوکے میں رکھے گی؟ اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہمارے حکمران طبقے کو ضرور دینا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان میں ایسا وقت نہیں ہے کہ ایک ریفارم کے طریقے سے، اچھے طریقے سے، جمہوری طریقے سے تبدیلی لائی جائیں اور اس سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ اور شب بخیر۔